اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تفسیر: یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا، وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 188۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ ترجمہ: کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ تفسیر: یعنی اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتی تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں دیا گیا، البتہ جو باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں ان کا مجھے بھی علم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کافروں کی بھی تردید ہے جو پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے خدائی کے اختیارات حاصل ہوں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے نکل کر انہیں خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جس شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے ان کی تعظیم کے نام پر اسی شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 189۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے. تفسیر: ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایسی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے جس نے بعد میں شرک کا راستہ اختیار کیا. آیت نمبر 190. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ترجمہ: لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے. تفسیر: یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے. تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتداءً وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں. پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں. عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی و ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے، تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ساخت کو بدل ڈالے. اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا. لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید بر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی دیوی، کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں، اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے، مثلا حسین بخش، پیر بخش، عبد الرسول، عبد العزا اور عبد شمس وغیرہ. اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی. چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کے بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہی ہوں گے. اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک پورا قصہ تصنیف کر دیا گیا کہ حضرت حوا کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے. آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبد الحارث یعنی بندہ شیطان رکھ دیں. غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی. قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوع انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس کار تخلیق میں شریک نہ تھا. اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید و بیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو، لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوچتی ہے. اس تقریر میں کسی خاص مرد اور کسی خاص عورت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا ہے. اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے،
اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کو شکریہ کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پا رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے، اور یہ موحد ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں، مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔